دوستوں السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، جب شب برات کی رات آتی ہے تو ہم لوگوں کے دماغ میں کئی سارے سوالات آ جاتے ہیں کہ اس رات جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کتنی رکعت نفل نماز اس رات پڑھنی چاہیے، کون سی سورہ پڑھنی چاہیے، نیت کس طریقے سے کرنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے اور کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ یہ سارے سوال جب ہم لوگوں کے دماغ میں آتے ہیں تو ہمارا دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ آپ لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستوں، حدیث شریف سے کون سی نماز ثابت ہے اور ان کی کیا فضیلت ہے۔ اس رات میں آپ لوگ جو بھی نماز پڑھیں گے سب کے الگ الگ فائدے ہیں، تو آپ کو کون سی نماز پڑھنی چاہیے یہ ساری چیزیں آپ لوگ خود اس ویڈیو میں دیکھ کر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ رات کس دن کے بعد کس تاریخ کو آئے گی۔ تو دوستوں یاد کر لیں، 25 فروری 2024 کو اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد یہ رات شروع ہو جائے گی، یعنی اتوار کی رات آپ لوگوں کو ان نفل نماز کو پڑھنا ہے۔ دوستوں، اس رات کو ہم سارے لوگ نجات والی رات، رحمت والی رات، برکت والی رات اور چھٹکارا ملنے والی رات بھی کہتے ہیں۔ یہ مبارک رات یعنی کہ شب برات کی رات صرف اور صرف عبادت کی رات ہے۔ ہم سبھی لوگ اپنے رب کے محتاج ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ مدد چاہتے ہیں، اور ہمارا رب رحیم ہے، کریم ہے، وہ اپنے بندوں کی خواہش پوری کرتا ہے، بس ہمیں مانگنے کا صحیح طریقہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شب برات کی نماز یعنی کہ شب برات کی رات میں الگ الگ طریقے سے نفل نماز کو پڑھا جاتا ہے، جن کا طریقہ شریعت میں بھی موجود ہے۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں سبھی نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے ان کا صحیح طریقہ بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو پیارے دوستو، اسی طرح سے آپ شب برات میں صحیح طریقے سے نماز ادا کر کے اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کی بخشش پا سکیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ساتھ ہی ساتھ خوب ساری نیکیاں اور ثواب سے مالا مال ہوں گے، اور آپ کی ہر ایک نیک اور جائز تمنا پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تو دوستوں، عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے آپ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں، لیکن ایک چیز کا آپ لوگ دھیان رکھیں، باقی جتنی بھی نماز پڑھی جائیں گی وہ اسی طریقے سے ادا کی جائیں گی، بس اس میں رکعت کا تھوڑا سا فرق آئے گا، جس کو بھی ہم اسی ویڈیو میں آپ کو سمجھا دیں گے۔ دوستوں، سب سے پہلے آپ لوگ عشاء کی پوری نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اس طریقے سے شب برات کے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، یعنی سب سے پہلے ہم نیت جان لیتے ہیں۔ نیت اس طریقے سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب برات کی نفل کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ لوگ نیت باندھ لیں، آپ مرد ہوں یا عورت۔ اس کے بعد ایک بار ثنا یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کو پورا پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں، اور آخر میں آمین کہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بار بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ یہاں پر آپ کو رکوع میں 3 بار، 5 بار یا 7 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں، یعنی سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں آپ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ یہاں بھی آپ کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد
آپ کو 10 بار سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ اسی طریقے سے کم 3 بار زیادہ سے زیادہ 7 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے میں بھی آپ لوگ کم سے کم 3 بار زیادہ سے زیادہ 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور پھر اس کے بعد قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں بیٹھنے کے بعد آپ التحیات پڑھیں۔ التحیات پڑھتے ہوئے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو داہنے ہاتھ سے شہادت والی انگلی کو کھڑا کر دیں اور التحیات پورا پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ دعائے معصورہ پڑھیں اور پھر سلام پھیر دیں۔ یہاں پر آپ کی شب برات کی 2 رکعت نفل نماز مکمل ہوئی۔ دوستو اسے آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے صرف آپ کو اگزامپل کے لیے 2 رکعت نفل نماز بتائی ہے، اس کو آپ لوگ دھیان سے یاد کر لیجئے، ڈیٹیل میں سمجھایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ لوگ اس رات میں اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 100 رکعت نفل نماز پڑھ لیں گے، دوستو اسی طریقے سے آپ کو 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ اس رات میں اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 100 رکعت نفل نماز پڑھ لیں گے، دوستو اس کی فضیلت تو یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص شب برات میں 100 رکعت نفل نماز پڑھے، جس طریقے سے ابھی اوپر بتایا گیا ہے اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے اگر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف 70 بار نگاہ فرمائے گا، یعنی اس بندے کی طرف 70 بار دیکھے گا اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور ہر ایک نگاہ میں 70 دعا کو قبول فرمائے گا۔ ایک بار دیکھنے سے 70 حاجتیں پوری ہوں گی، 70 بار اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دیکھے گا۔ اور سب سے خاص بات اس کی کیا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمام حاجتوں کو پوری فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور ان دعاؤں میں سب سے چھوٹی حاجت انسان کی مغفرت اور بخشش ہے۔ اب سوچیں، سب سے چھوٹی حاجت آپ کی مغفرت اور بخشش ہے تو کتنی بڑی بڑی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے گا، یعنی کہ پوری فرمائے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 100 رکعت نفل نماز جس طریقے سے بتائی گئی ہے اس طریقے سے ضرور پڑھیں، اس کی بہت بڑی فضیلت آتی ہے۔ اب اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ ان نفل کو نہیں پڑھ سکتے، تو آپ لوگ شب برات کی رات میں کم سے کم 12 رکعت نفل نماز اس طریقے سے ضرور پڑھیں جو ابھی بتایا جا رہا ہے۔ شب برات کی رات میں 2 رکعت کر کے 12 رکعت نفل نماز ایسے پڑھیں، لیکن دوستوں اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے۔ پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، ادا کرنے کے بعد آپ کو تھوڑی دیر ٹھہر جانا ہے۔ 2 رکعت نفل نماز کے بعد جب جا نماز پر آپ بیٹھ جائیں تو آپ کو 10 مرتبہ چوتھا کلمہ جو آپ لوگوں کی اسکرین پر ہے، آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دھیان رکھنا، اس کلمے کو آپ کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ آپ کو پڑھنا ہے جو آپ کی اسکرین پر ہے۔ جب آپ 10 بار چوتھا اور تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو 100 بار پڑھ لینا ہے۔ اتنا پڑھ لیں، اس کے بعد آپ پھر سے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور پھر اسی طریقے سے اس عمل کو دہرائیں، یعنی کہ 10 مرتبہ چوتھا کلمہ اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ اور 100 مرتبہ درود پاک کو پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور پھر اسی طریقے سے عمل کرتے رہیں۔ دوستو اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے تو آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جس جگہ آپ کو کنفیوژن لگے وہاں آپ ویڈیو کو تھوڑا سا ریورس کر کے اور سن سکتے ہیں، تب تک سنیں جب تک آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے۔ ہاں تو دوستو اسی طریقے سے 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے آپ کو ٹوٹل 12 رکعت نفل نماز اسی رات میں پڑھنی ہے۔ آپ چاہے تو 100 رکعت ادا کر لیں، اس کے بعد یہ 12 رکعت پھر سے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 12 رکعت نفل نماز ادا کرے گا تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی شب برات میں 2 رکعت کر کے 12 رکعت نفل نماز پڑھے جس طریقے سے ابھی بتائے گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پورے سال اس انسان کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی اور آنے والی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالی ٹال دے گا اور اللہ تعالی اس انسان کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، پیارے آقا حضور مصطفیٰ جار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص شب برات کی رات میں 10 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص شریف یعنی قل اللہ احد شریف کو 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ وہ تمام نمازیں ہیں جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا، ہماری گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اس کے علاوہ آپ شب برات کی رات ذکر و اذکار کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں۔